السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہمارے درس میں سورۃ الماعون شامل ہے۔ سورۃ الماعون کو اس لیے الماعون نام پڑھا کیونکہ اس کی آخری آیت میں لفظ معون موجود ہے، اسی کو اس کا نام قرار دیا گیا۔ اس سورت کا ایک اور نام ہے سورۃ الدین، اور وہ اس لیے کہ اس سورت کی پہلی ہی آیت میں آخری لفظ الدین موجود ہے، اسی کو اس کا نام بعض کے نزدیک قرار دیا گیا۔ اس کا اور ایک نام ہے سورۃ ارأیت۔ اس سورت کی پہلی ہی آیت میں پہلا ہی لفظ ارأیت ہے، اور بعض نے اس کو یہی نام دے دیا۔ اور ایک نام اس سورت کا سورۃ الیتیم ہے، وہ اس لیے کہ اس سورت کی دوسری آیت میں لفظ الیتیم موجود ہے، تو بعض نے یہی لفظ اس کا نام قرار دیا۔ لیکن جو مشہور اور معروف نام اس سورت کا ہے وہ سورۃ الماعون ہے۔ سورۃ الماعون مکی سورت ہے، اس کی 7 آیتیں ہیں، اس کے کلمات 25 اور اس کے حروف 112 ہیں۔ یہ سورت پورے قرآن مجید میں 107 نمبر کی ہے، اور جز عام میں اس سورت کا نمبر 32 ہے، اور یہ سورت ایک ہی رکوع پر مشتمل ہے۔ اس سورت کے اندر کچھ الفاظ ارأیت میں حمزہ استفہام کے لیے ہیں۔ رأیت فعل رأى یرا سے ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ۔ الذی اس میں موصول ہے واحد مذکر کے لیے۔ یکذب کذب یکذب تکذیبا جھٹلانا۔ بالدین سے مراد حساب اور جزا ہے، یعنی یوم حساب اور جزا کا دن۔ فذلک الذی یدع الیتیم، فا کا معنی پس یا تو ہوتا ہے۔ ذالک اس میں اشارہ بعید کے لیے واحد مذکر، اور الذی اس میں موصول جیسے کہ ابھی گزرا۔ دعا یدعو دھکا دینا، الیتیم یتیم ہوتا ہے وہ جس کا باپ بلوغت سے پہلے مر جائے، اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ ولا یحض، حض یحض ابھارنا، ترغیب دینا۔ ولا یحض اور وہ ترغیب نہیں دیتا ہے، وہ نہیں ابھارتا ہے۔ علی حرف جر ہے، اس کا معنی پر ہوتا ہے طعام، کھانا، اور اس کی جمع اطعمہ آتی ہے۔ المسکین، مسکین ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے فویل للمصلین، ویل ہلاکت، اور مصلین مصلی نماز پڑھنے والا، اور مصلین نماز پڑھنے والے۔ حرف جر کی وجہ سے حالت جر میں یہ یا کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ اور الذین، یہ الذی کی جمع ہے، اس میں موصول جمع مذکر کے لیے۔ ہم عن صلاتہم، ہم ضمیر منفصل ہے، عن حرف جر ہے، اس کا معنی سے ہوتا ہے، اور صلاتہم
صلاۃ نماز، تہم اپنی نماز یا ان کی نماز، ساہون ساہی ہوتا ہے بھولنے والا، سستی کرنے والا، غلطی کرنے والا، اور ساہون اسی کی جمع ہے۔ الذین هم یراؤن، راآ یرائی، دکھلاوا کرنا، دکھانے کے لیے کوئی عمل کرنا، ریاکاری جس کو ہم کہتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، منع یمنع سے ہے، یمنعون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع سے، وہ لوگ منع کرتے ہیں، وہ لوگ روکتے ہیں۔ الماعون کہتے ہیں اسم لما یتعاورہ الناس بینہم، یہ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو لوگ آپس میں عاریتاً ایک دوسرے سے لیتے ہیں یا ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ من الدلب والفأس والقدر، چاہے وہ ڈول ہو، کلہاڑی ہو یا ہانڈی ہو۔ وما لا یمنع، اور لوگوں کے درمیان جو چیز منع نہ کی جائے، منع نہیں کی جاتی عام طور پر معاشرے میں، سوسائٹی میں اور رواج کے مطابق، ایسی چیزیں جن کو ایک دوسرے کو جب ضرورت پیش آئے تو ان کو دیا جاتا ہے، منع نہیں کی جاتی ہیں۔ کالماء والملح، جیسے پانی ہے، نمک ہے، اگر کسی کو پانی کی ضرورت پڑ جائے تو اس کو دے دیا جائے، کسی گھر میں نمک نہیں ہے وہ مانگنے آ جائے تو اس کو دے دیا جائے، تو یہ معون سے مراد ہے۔ وقیل المعون هو الزکاۃ، بعض مفسرین نے فرمایا ہے معون سے مراد زکوٰۃ ہے، ای یمنعون زکاۃ اموالہم، یعنی مراد یہاں اس آیت میں وہ لوگ ہیں جو اپنی زکوٰۃ کو روکتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ یہ کچھ الفاظ تھے، مختصر سا ان کا معنی آپ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ آئیے اس سورت کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اسے بھی دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور استفہام سے مقصد اظہار تعجب ہے، رؤیت معرفت کے مفہوم میں ہے، اور الدین سے مراد آخرت کا حساب اور جزا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ کلام میں حذف ہے، اصل عبارت ہے کیا تو نے اس شخص کو پہچانا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، آیا وہ اپنی اس بات میں صحیح ہے یا غلط؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا فذلک الذی یدع الیتیم، اور یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، اس لیے کہ ایک تو بخیل ہے، دوسرا قیامت کا منکر ہے، بھلا ایسا شخص یتیم کے ساتھ کیوں کر حسن سلوک کر سکتا ہے؟ یتیم کے ساتھ تو وہی شخص اچھا برتاؤ کرے گا جس کے دل میں مال کی بجائے انسانی قدروں اور اخلاقی ضابطوں کی اہمیت و محبت ہوگی، دوسرے اسے اس امر کا یقین ہو کہ اس کے بدلے میں مجھے قیامت والے دن اچھی جزا ملے گی۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ یہ کام بھی وہی کرے گا جس میں مذکورہ خوبیاں ہوں گی، ورنہ یہ یتیم کی طرح مسکین کو بھی دھکے ہی دے گا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں، الذین هم یراؤن، جو ریاکاری کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور برتنے کی عام چیزیں روکتے ہیں۔ اس سے وہ لوگ مراد ہیں، فوائل للمصلین سے وہ لوگ مراد ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں، یا پہلے پڑھتے رہے ہیں پھر سست ہو گئے، یا نماز کو
اس کے اپنے مسنون وقت میں نہیں پڑھتے، جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں، یا تاخیر سے پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں، یا خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے، یہ سارے ہی مفہوم اس میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے نماز کو مذکورہ ساری ہی کوتاہیوں سے بچنا، اس لیے نماز کی مذکورہ ساری ہی کوتاہیوں سے بچنا چاہیے۔ یہاں اس مقام پر ذکر کرنے سے یہ بھی واضح ہے کہ نماز میں ان کوتاہیوں کے مرتکب وہی لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کی جزا اور حساب کتاب پر یقین نہیں رکھتے۔ اس لیے منافقین کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے، جیسا کہ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔ اور اسی طرح سے جو ریاکاری کرتے ہیں، الذین هم یراؤن، یعنی ایسے لوگوں کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہوئے تو نماز پڑھ لی، بصورت دیگر نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، یعنی صرف نمود و نمائش اور ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، معنن شیء قلیل کو بھی کہتے ہیں، بعض اس سے مراد زکوٰۃ لیتے ہیں جیسا کہ پہلے گزرا، کیونکہ وہ بھی اصل مال کے مقابلے میں بالکل تھوڑی سی ہی ہوتی ہے، 2.5%، اور بعض اس سے گھروں میں برتنے والی چیزیں مراد لیتے ہیں جو پڑوسی ایک دوسرے سے عاریتاً مانگ لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ گھریلو استعمال کی چیزیں عاریتاً دے دینا اور اس میں کبیدگی محسوس نہ کرنا اچھی صفت ہے، اور اس کے برعکس بخل اور کنجوسی برتنا یہ منکرین قیامت کا ہی شیوا ہے۔ اور اب آخر میں اس سورت کے اندر ایک آیت ہے فوائل للمصلین، اس کے سبب نزول کے بارے میں ایک روایت ابن منذر نے طریف بن ابو طلحہ سے نقل کی ہے، اور انہوں نے ابن عباس سے اس کو روایت کیا ہے اس آیت کے بارے میں کہ انہوں نے فرمایا نزلت فی المنافقین، یہ آیت منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کانوا یراؤون المؤمنین بصلاتہم، کہ وہ مومنوں کو اپنی نماز دکھایا کرتے تھے، اذا حضروا، جب وہ حاضر ہوتے تھے، جب گھر میں ہوتے تھے، وَيَتْرُكُونَهَا إِذَا غَابُوا وَيَمْنَعُونَهُمُ الْعَارِيَةَ، اور جب وہ اپنے گھروں سے دور ہوتے تھے، غائب ہوتے تھے تو نماز نہیں پڑھتے تھے وہاں، اور وہ عاریتاً دی جانے والی چیزیں روکتے تھے۔ یہ منافقین جن کے اندر یہ صفات تھی ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور باقی جو صفات اس صورت کے اندر بیان کی گئی وہ بھی منافقوں کی ہی صفات ہیں۔ تو بہرحال ان سارے لوگوں کو یہ شامل ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے بارے میں یہ آیات اور یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کے احکام پر، اس کے معانی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے معانی پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔